اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور نہایت ادب کے ساتھ سلام عقیدت پیش کرتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان مبارک کی نورانی اور بابرکت ساعتیں جو ہیں وہ رحمتیں اور بخششیں لٹاتی ہوئی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنی بارگاہ سے واصل رکھے اور تسبیحات و اراد و وظائف کی توفیقات سے سرفراز رکھے۔ آج 15 رمضان مبارک ہے اور 15 رمضان مبارک حضرت مسلم بن عقیل کا مدینہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع ہوا۔ اس نسبت سے اس قافلہ وفا کے پہلے شہید کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، نماز میں درود کا حکم ہے اور نماز میں جن حضرات انبیاء علیہ السلام کی ذوات پر درود پڑھا جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم و آل ابراہیم ہیں اور جناب محمد و آل محمد ہیں۔ 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن ان دو حضرات انبیاء علیہ السلام پر درود بھیجا جا رہا ہے، اور درود والی یہ دو حضرات نفوس قدسیہ، ان کی عظیمتوں کا کیا کہنا، احاطہ گویائی میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن آج کے اس پروگرام کی نسبت سے میں یہ جملہ عرض کرتے ہوئے اپنے مہمان کی طرف بڑھوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود متبرک سے قبل آپ کے آباء و امجاد آل ابراہیم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود متبرک کے بعد قیامت تک آپ کے خاندان آل محمد ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آل ابراہیم ہوں کہ آل محمد ہوں، ان کی ذوات پر درود بھیجنا ہمارا مقدر اور ہمارا نصیب ہے۔ آج ہم آل ابراہیم اور آل محمد سے اس فرد خاص کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جو عظیمت میں، بہادری میں، جواں مردی میں اور حضرت امام عرش مقام کے وفاداروں میں سر فہرست نظر آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل جن کا آج مدینہ شریف سے کوفہ کی جانب سفر ہوا، آج ہم ان کی سیرت و کردار اور ان کی امام عرش مقام کے حکم کی تعمیل اور تکمیل میں کوفہ پہنچنا اور وہاں کے معاملات سے آگاہ کرنے پر جو ہے وہ اظہار گفتگو کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے عظیم مذہبی اسکالر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ سے آپ کا تعلق ہے، آل رسول ہیں اور علوم دینیہ پر ان کی بڑی گہری نظر ہے، سید محمد ارشد شاہ صاحب بخاری آج کے اس پروگرام میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آل اطہار کا مقام و مرتبہ اور آیہ مباہلہ کے تناظر میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ان کی عظیمتیں اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ بہت شکریہ محترم خاور عظیم صاحب، ایک دفعہ پھر آپ نے اس 9 چینل پر پاک ساعتوں کے اندر پاک ہستیوں کے ذکر کرنے کا موقع دیا۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل اور آپ کی پوری ٹیم کی دنیا آخرت میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کی گفتگو کا آغاز ہی آپ نے ذکر آل رسول سے کر دیا ہے، جی، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اور آپ نے مجھے باؤنڈ کیا ہے کہ آیت مباہلہ کی روشنی میں ہی جی، کچھ عرض کرو۔ تو سید صاحب یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہیں آیہ مباہلہ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تسلیم کیا ہے یہ حق والے ہیں، تو یہ سارا گھرانہ حق والا ہے، تو ان کی حقانیت کے حوالے سے میں نے یہ آپ سے پہلا سوال کیا ہے تاکہ اس خانوادہ کی حقانیت کا ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ اس خانوادہ کا ہر فرد جو ہے وہ حق پرست ہے اور حق پر ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، جی، اور بہت اچھا آپ نے اشارہ فرمایا۔ یہ جی، سب سے پہلے تو آیت مباہلہ میں ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ جی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا جی، وَأَبْنَاءَكُمْ جی، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اللہ اللہ اللہ، وَأَنفُسَنَا واہ وَأَنفُسَكُمْ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آیت مباہلہ ہے، جی، اور میں سرے دست اس کا ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ بتا کے بہتر، پھر اس کا ترجمہ
اور ساتھ ہی عظمت اہل بیت کا ذکر کر لیا جائے۔ جی بسم اللہ۔ نجران کے عیسائی جی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ٹھیک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مباحثہ شروع کر دیا، اچھا ہے۔ مناظرہ شروع کر دیا۔ ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزاج تو مناظرانہ نہ تھا، اچھا کیونکہ اسلام کے اندر جو جوک در جوک لوگ داخل ہوئے جی۔ وہ انداز مناظرہ سے نہیں ہوں بلکہ حضور کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کے واہ واہ داخل ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے علماء حق آج بھی جی جی حتی الامکان مناظرہ سے اوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مناظرہ ہی مخالف پارٹی اور مخالف گروہ کا مقصد ہو تو پھر اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے علماء قدیم اور جدید اچھا ہے، ٹھیک۔ وہ پھر مناظرہ ضرور فرماتے ہیں، ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام کی حقانیت مناظرہ کے ذریعے ثابت نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک۔ اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے عیسائی آ گئے، ہوں چاہیے تو یہ تھا نا کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کے ساتھ ہر اپنے اور غیر کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، حضور سے سوال کیا جاتا صحیح۔ انفارمیشن کے لیے، صحیح، نہ کہ ابتدا ہی مناظرے سے شروع کر لی جاتی۔ ٹھیک۔ اور یہ بھی عربی کا ایک مقولہ ہے جی جی کہ کلم الناس اعلیٰ قدر عقولہم، واہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کی جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطب کی ڈیمانڈ کو پیش نظر رکھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنورسیشن فرماتے تھے، ارشادات فرماتے تھے۔ ٹھیک۔ انہوں نے ابتدائی اس بات سے کی کہ آپ کا قرآن کہتا ہے ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اچھا۔ بھلا کوئی بچہ بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ ہوں تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، اٹس مین کہ ان کا باپ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نجران کے عیسائیوں کا موقف تھا، یہ مناظرانہ بات تھی جی کہ باپ کوئی نہیں، اس کا مطلب اللہ باپ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا جامع اور مانے اپنی عظمت ختم نبوت کے مطابق جواب ارشاد فرمایا۔ فرمایا اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اس لیے کہتے ہو ہوں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا کہو نا، اللہ اکبر۔ ان کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ صحیح۔ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، ماں تو تھی، ٹھیک۔ لیکن ادھر آدم علیہ السلام کے نہ والد ہیں ہوں اور نہ والدہ ہیں، ان کو بھی خدا کا بیٹا مانو۔ اب اس بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اچھا۔ تو یہ بھی مناظرہ کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، جی مناظرہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب مناظرہ میں ایک فریق سبکی محسوس کرتا ہے، ہوں اپنی ہار محسوس کرتا ہے صحیح۔ اور مغلوبیت کا اس پر کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں، ہوں تو وہ پھر فضول بحث کی طرف آ جاتا ہے ٹھیک ہے۔ کہ چلو میں دلائل میں تو سچا ثابت نہیں ہوا، ذرا شور ہی ڈال لوں، صحیح۔ فضولیات ہی بکروں۔ ہوں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی دلیل ارشاد فرما دی، عیسائی اس دلیل کا رد تو نہیں کر سکتے تھے، نجران کے عیسائی، صحیح۔ تو انہوں نے پھر فضول گوئی شروع کر دی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے الفاظ زبان سے ادا کرنے شروع کر دی۔ اور آپ جانتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان جانتا ہے، صحیح۔ جب بھی کوئی فرد بشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرتا ہے جی تو اللہ کا جلال جوش میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس اسی لیے رب کائنات نے یہی تلاوت کردہ آیت جو میں نے کی ابھی یہ نازل فرما دی۔ محبوب اب مباحثہ، مکالمہ
اور ڈسکشن کا وقت ختم ہو گیا، ہوں وہ چانس انہوں نے مس کر دیا ہے۔ ہوں ہوں، اب آگے جو بات چلنی ہے وہ مناظرہ سے نہیں چلنی، اچھا کیونکہ مناظرہ میں یہ لوگ سبکی کا شکار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فیل ہو چکے ہیں، ہوں ہوں، ہار ان کا مقدر بن گئی ہے۔ صحیح اب آگے بات مباہلہ سے چلے۔ صحیح، اب یہاں پر میں لفظ مباہلہ کی بھی وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا۔ لفظ مباہلہ جو حضرات عربی گرامر جانتے ہیں جی ان کو پتہ ہے کہ لفظ مباہلہ جو ہے وہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، باہلا یباہل مباہلتن، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے باہم ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنا۔ اللہ 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 اللہ، اور طریقہ کار یہ ہے کہ دو فریق آپس میں کسی مسئلے پر جھگڑ رہے ہوں ٹھیک ہے، اور ان کی بات کسی بننے کنڈے نہ لگ رہی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر اس بات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مباہلہ کا راستہ اختیار کیا ٹھیک ہے، جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب مناظرہ تو ختم ہو گیا، آپ الحمدللہ جیت چکے ہیں، جی ہم الحمدللہ میں ٹھیک ہے، کہہ رہا ہوں، تو اب ان کو آپ مباہلہ کی دعوت دیں۔ ٹھیک ہے، فقل، آپ فرمائیے، جی، تعالو ہوں ندعو ابناءنا و ابناکم، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، ہوں، و ابناکم تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، واہ، و نساءنا و نساءکم، ہوں، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، و انفسنا و انفسکم، سبحان اللہ، ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں تم اپنی جانوں کو پیش کرو۔ واہ واہ واہ، ان تمام افراد کو ایک میدان کارزار کے اندر جمع کر کے ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اچھا، یعنی تم ہمارے خلاف بددعا کرنا، ہائے ہائے، ہم تمہارے لیے بددعا کریں گے، اور فیصلہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا جائے گا۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو خود ہی ذلیل و خوار کر دے گا، ہوں، اور رب کائنات ان پر لعنت ملامت خود اپنے انداز میں فرما دے گا۔ یہ ہے مباہلہ۔ اب عیسائیوں کو جب یہ کہا گیا تو عیسائی جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت مباہلہ کو قبول کرنے کی بجائے جی، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ ہم سر دست آپ کو یہ دعوت مباہلہ آپ کی قبول نہیں کر سکتے، ٹھیک، اس مقصد کے لیے ہم اپنے بڑے عالم کے پاس جائیں گے، اچھا، اس سے مشورہ کریں گے، اگر وہ کہیں گے تو جو وہ کہیں گے ہم اسی کے مطابق کریں ٹھیک گے۔ ہے، اب دیکھ لیجئے کہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، جی، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ہوں، وہ کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے پہلے اپنے مذہبی رہنما سے گفتگو کرتے ہیں، صحیح، رائے ضرور لیتے ہیں، رائے لیتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، صحیح، خود اپنی مرضی نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے ہاں اسلام کے اندر لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جی، کہ میں اس 9 ٹی وی کے ذریعے جی، ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں جی، جی، کہ اگر میاں بیوی میں کوئی چپکلش ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو بندہ سمجھتا ہے کہ اب نباہ ہمارا ممکن نہیں، اچھا، فوری طور پہ وہ 3 طلاقیں دے گا اچھا، اور پھر اپنے مذہبی رہنما کے پاس آ جائے گا کہ جناب اب بتائیں اب کیا کروں۔ اچھا اچھا، یہ المیہ ہے ہمارے یہ معاشرے المیہ کا، ٹھیک ہے، حالانکہ چاہیے یہ تھا ہوں، کہ اگر چپکلش ہو گئی تھی اور ایسا اس نے محسوس کیا تھا کہ اب تعلقات جو ہیں وہ بحال نہیں رہیں گے، صحیح، تو اس کو اپنے دینی مذہبی رہنما اپنے عالم کے پاس مفتی کے پاس جانا چاہیے اور جا کے اپنی سچویشن بتانی چاہیے۔ وہ اس کی سچویشن کے مطابق کئی رستے اس کے لیے جو ہے وہ قرآن و نکالے حدیث گا، کی بتا روشنی دے گا، جی نکال دیں جی گے، بالکل صحیح، جس سے وہ طلاق خاندانی تک نظام جو ہے بچایا جا سکتا ہاں ہے، جی طلاق تک بات نہ پہنچیں گی۔ ہوں، اگر طلاق ہی دینا ضروری ہوئی تو طلاق اس انداز میں بتائی جائے گی کہ بعد میں اگر انہوں نے ملنا بھی ہوا صحیح، تو حلالے کی نوعیت پیدا نہیں ہو۔ تو یعنی ضرورت اس امر کی ہاں ہے جی کہ پہلے اپنے رہنما سے جی جی رائے ضرور لی جائے کسی بھی معاملہ میں، دینی معاملہ میں خصوصیت بالکل میں۔ ایسے ہاں اچھا حضرت، میں اگر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں آیہ مباہلہ کے حوالہ سے یا آیہ تطہیر کے حوالہ سے
یا آئے مودت کے حوالہ سبحان سے اللہ، یا حدیث قصہ کے حوالہ سے، سبحان اللہ، تو ہر جگہ یہ 5 ہی نظر آتے ہیں. سبحان اللہ، ہیں جی، یہ 5 نفوس نظر آتے ہیں، یعنی کہ ان کی عظیمتوں کا ذکر قرآن بھی ہے، احادیث رسول بھی ہے. سبحان اللہ، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام متعلقین، چاہے وہ ازواج رسول ہیں اور آپ کے خانوادہ کرم ہاشمی و نسب ہیں، وہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ سے ہیں. لیکن ان حضرات نفوس قدسیہ کا انتخاب، اس بارے میں آپ بتائیے کہ ان کا انتخاب کی توجہ کیا ہے؟ یا ہم عام اصطلاح میں جب یہ کہتے ہیں 5 تن پاک، جی جی جی، تو باقی نفوس کے تناظر میں اور باقی احباب کے حوالہ سے انہیں 5 تن پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ بس اس کا جواب آپ اپنے سوال میں ہی دے گئے. اچھا جی. وہ یہ ہے کہ ویسے تو جو بھی کفر چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے جی وہ جی، اپنے حسب مرتبہ پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے حضور کے سارے صحابہ پاک ہیں، سبحان اللہ. حضور کی ازواج پاک ہیں، جی سب پاک ہیں، جی. لیکن ان کے لیے آیت تطہیر چونکہ نازل ہوئی، اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو کہ بذات خود بھی اہل بیت میں شامل ہیں. جی وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 افراد کو یکے بعد دیگرے جی. اپنی کملی کے اندر، اپنی چادر کے اندر واہ واہ لیا واہ، اور سبحان اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ. یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. پھر جی. حضور نے یہ آیت تطہیر تلاوت کی اللہ کہ اکبر. جس کے اندر اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا واہ 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 کہ واہ. اللہ کا تو ارادہ یہ ہے کہ آپ کی اہل بیت کو، آپ کے گھر والوں کو، سبحان وہ اللہ. گھر والے ازواج ہوں، وہ گھر والے یہ 4 افراد ہوں، جی ان کو تو اللہ ہر نجاست، ہر گندگی سے پاک کرنے کا ارادہ سبحان رکھتا ہے. اللہ. اس لیے اس آیت تطہیر کی وجہ سے ان کو 5 تن پاک. سبحان اللہ. یوں کہہ لیجئے کہ یہ وہ حضرات نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے پاک فرمایا ہے اور انہوں نے پھر سب کو پاک فرمایا ہے. اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، ان حضرات نفوس قدسیہ کی جو ہے وہ حدیث قصہ کے حوالہ سے عظمتیں کیا ہیں کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر رحمت کا سایہ نصیب ہو. تو جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ سرکار کی چادر رحمت کا سایہ نصیب ہو، وہ پہلے دیکھے کہ اس چادر کے اندر کون ہے. سبحان اللہ. اگر اس چادر کے اندر نفوس سے بنی ہوگی تو پھر بات بن جائے گی. تو میں سید صاحب گزارش کروں گا کہ آیا مباہلہ کے حوالہ سے ذرا بات کو مکمل کر دیں جی جی جی، کہ سبحان یہ اللہ. کیوں پیش آیا. اور پھر تو اس بس میں وہ جی میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہم اپنے عیسائی پادری سے پوچھتے ہیں، وہ جی. جیسے کہیں گے ویسے. ٹھیک. وہ گئے اپنے علاقے کے اندر، جا کے سارا واقعہ بیان کیا کہ مسلمانوں کے نبی ہمیں دعوت مباہلہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا ابھی میں بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اچھا. میرے ساتھ چلو، موقع کی مناسبت دے کر میں کوئی تمہیں مشورہ دے دوں گا. وہ عیسائی پادری، اس کا نام تھا عبد المسیح، اچھا. وہ ان کے آگے لگ گیا اور ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کی تیاری فرما رہے ہیں. وہ ابھی مشورہ کر رہے ہیں، موقع کی مناسبت کو دیکھنے آ رہے ہیں. صحیح. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے میدان کارزار میں تشریف لے آئے ہیں. اللہ. اور تیاری یوں فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا، حسنین کریمین طیبین طاہرین علیہم السلام کو بلایا. جی. اور بلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ادھر بھی یہی فرمایا، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ یہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. واہ 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 واہ. اور حضور ان کی تربیت فرما رہے ہیں، اے علی، اے فاطمہ، اے حسنین، جی جی. جب میں عیسائیوں کے خلاف بددعا کروں گا تم نے آمین کہنا ہوگا. اللہ اللہ اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی اور ان کو لا کے میدان کارزار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. بس اسی اثناء میں تھوڑی دیر کے بعد وہ عیسائی آ گئے اپنے پادری عبد المسیح کے ساتھ، اور آ کے بات انہوں نے کیا کرنی تھی، موقع کی مناسبت کیا دیکھنی تھی، جب ان 5 نورانی چہروں کو، واہ 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 واہ. نورانی ہستیوں کو سبحان اللہ. ایک مقام پر اکٹھا دیکھا تو عبد المسیح نے کہا بس موقع کی مناسبت میں دیکھ چکا، اب ہم نے اگلی بات نہیں کرنی، اب یہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی محمد سے معذرت کر کے واپس چلے جاؤ.
اس لیے کہ اگر اس نبی نے تمہارے خلاف بددعا کر دی اور اس کے خاندان کے ان افراد نے اس ہائے ہائے بددعا ہائے، پر آمین کہہ دی تو اللہ تم اللہ جو ہے اللہ وہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ معزز ناظرین، اس خانوادہ کی عظمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور سید صاحب نے آئے مباہلہ کے حوالہ سے بڑی مفصل گفتگو کی، اور آخری جملہ جو ہے وہ عبد المسیح کا اور نجران کے عیسائیوں کا یہ کہ یہ حق والے اگر ہاتھ اٹھا دیں گے اور بددعا فرما دیں گے تو قیامت تک جو ہے وہ نام و نسب ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو اس خاندان کی یہ شان و عظمت ہے کہ یہ خاندان اور اس خاندان کا ہر فرد صبر و استقامت کا کوہ گراں ہے۔ سبحان معاملہ کیسا بھی ہو، کیفیت کیسی بھی ہو، اس خانوادہ کے کسی فرد نے نبی پاک کی امہ کو بد دعا نہیں دی، چاہے وہ حضرت مسلم بن عقیل ہوں یا جناب علی اکبر ہوں، اون و محمد ہوں، جناب قاسم ہوں، حتیٰ کہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہی کیوں نہ ہو، اس خاندان کے کسی فرد نے کسی مقام پر نبی پاک کی امت کو بد دعا نہیں دی۔ تو یہ خاندان عظیمتوں کے اس مقام پر فائز ہے کہ ان کی جتنی تکریم کی جائے کم ہے۔ انتہائی مختصر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس افطار ٹرانسمیشن میں 15 رمضان المبارک ہے، اور آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جناب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ شریف سے کوفہ کی جانب سفر کے حوالہ سے۔ اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، کیا کہنے سبحان اللہ، اس خانوادہ کی عظیمتوں کو سر جھکا کر سلام پیش کرنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بزم ہو، محفل سجی ہو، کوئی آ جائے، ضروری نہیں کہ اس کا استقبال کیا جائے، لیکن فرمایا جب کوئی ہاشمی و نسب آ جائے تو پھر لازم ہے کہ کھڑے ہو کر تکریم کی جائے، سلام کیا جائے، احترام کیا جائے۔ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا ہوا ہے، اور محفل میں بزم میں گنجائش اور جگہ نہیں کہ کوئی فرد باہر سے آئے اور اس کے بیٹھنے کے لیے کوئی مقام طے ہو۔ علی المرتضیٰ تشریف لائے اور بزم میں اور اس مجلس میں کوئی جگہ نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی المرتضیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا بار بار اس انداز میں علی پاک کو دیکھنا مزاج رسول سے آشنا حضرت صدیق اکبر نے جان لیا۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جناب علی پاک کھڑے تھے اور ارادہ رسول جان گئے۔ تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ علی آ جائیں، آپ میری جگہ پر تشریف رکھیں۔ یہ کہنا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عزت والے ہی عزت والوں کو عزت دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس خاندان کا ہر فرد جو ہے وہ عزت کے مقام اولیٰ پر فائز ہے۔ تو آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بھی عزتوں اور عظمتوں کا ایک ایسا پیکر ہے کہ جن کی ذات کا احاطہ گویائی میں ممکن نہیں ہے۔ اہل کوفہ کے خطوط جو ہیں وہ بارگاہ امام علی مقام میں پہنچ رہے تھے، اور ان میں یہ ذکر بار بار کیا جا رہا تھا، امام آپ تشریف لے آئیں، امام آپ تشریف لے آئیں، اور لاتعداد خطوط امام کی خدمت میں پیش کیے گئے، جس میں یہ بار بار ذکر کیا جا رہا تھا کہ آپ کا فائدہ ہمارا فائدہ ہے، آپ کا نقصان ہمارا نقصان ہے، ہم آپ کی خدمت اور اطاعت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی جملہ بڑے تفصیل کے ساتھ اور بار بار لکھا گیا کہ امام آپ تشریف لے آئیں، اگر آپ تشریف نہ لائے اور ہمیں مجبوراً یزید کی بیعت کرنا پڑی تو کل قیامت کے دن آپ کے نانا کی بارگاہ سے ہم بری و ذمہ ہوں گے کہ ہم نے امام کو دعوت دی تھی۔ تو امام عرش مقام نے حالات کی نزاکت کو اہتمام حجت کے حوالہ سے حضرت مسلم بن عقیل کو حکم فرمایا کہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں اور وہاں کے معاملات سے آگاہ کریں۔ 15 رمضان المبارک آپ کا سفر شروع ہوا کوفہ کی جانب۔ اسی مناسبت سے ہم نے 15 رمضان کی اس ٹرانسمیشن کو حضرت مسلم بن عقیل کے تذکار سے مزین کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سید صاحب، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل، آپ کا تعارف اور آپ کے سفر کے حوالہ سے ہمیں کچھ بتائیں۔ جناب خاور صاحب، حضرت مسلم بن عقیل کے تعارف کے حوالے سے
تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ جناب ابو طالب جی سبحان جو کہ اللہ، ابتدا سے ہی محسن اسلام رہے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، آپ کی اولاد میں سے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اسلام کے لیے اپنی ذات کے حوالے سے واہ 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 واہ، اور اپنی اولاد کے حوالے سے جو خدمات انجام دی ہیں ہائے قیامت ہائے تک ہائے، ان خدمات کے چرچے کرتے بھی رہیں، پھر واہ بھی واہ، ہم ان کے احسانات کا سید بدلہ صاحب نہیں چکا دین سکتے۔ محمد کی آبیاری اپنے خون سے جو خاندان ابو طالب نے کی ہے، کوئی خاندان جو ہے آپ کے مقابل نظر نہیں جی آتا، جی سبحان اللہ اللہ، اکبر۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور سرکار ابو طالب کا خود کردار دیکھ بڑا لیجیے، زبردست واہ کردار ہے واہ ان کا۔ سبحان اللہ، تو یہ ایک الگ بڑا بہت طویل موضوع ہے جی جی کہ جی، جناب ابو طالب کی خدمات کا ہم ذکر کریں اس میں۔ اللہ اکبر، خیر ہم حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ جی آپ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بھتیجے جناب عقیل کے صاحبزادے ہیں۔ ٹھیک، تو حضرت امام علی مقام حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ٹھیک، تو جیسا کہ بھی آپ نے ذکر کر دیا کہ یزید تخت پر متمکن ہو گیا ٹھیک، اور اس کا فسق و فجور ظاہر ہو گیا اب، جو کہ پہلے ظاہر نہ تھا، اب ٹھیک ہے، ظاہر ہوا اس کا فسق و فجور اور محرمات کو حلال کر دینا، اور اس کی بہت ساری فضولیات کتابوں کے اندر ذکر ہے۔ صحیح، اور سب سے بڑا جو اس نے بدبختی کا دھبا اس کی پیشانی پر لگا وہ یہ ہے کہ اس نے آل رسول کا بہیمانہ قتل کیا۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق جی آپ کوفہ رواں دواں ہو گئے، یہ جی 15 رمضان المبارک کو، جی، اور آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نے کوفہ پہنچ کر جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور جائزہ لے کر پھر پیچھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باخبر کرنا تھا کہ یہاں کے کیا حالات ہیں، صحیح، آپ آئیں یا نہ آئیں۔ اس کی وجہ کہ کوفیوں کی بے وفائی یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم پر ظاہر تھی پہلے، صحیح، اس لیے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ کرام علی مردوان منع کر رہے تھے کہ جناب آپ کوفہ نہ جائیں، ٹھیک، کوفہ کوفی لا یوفی ہیں، ہائے ہائے ہائے، وہ بے وفا قوم ہے۔ تو ان کی ان وعدوں پر ان کے خطوط پر آپ اعتماد نہ کیجیے۔ اتنے خطوط امام علی مقام کو آئے کہ یوں سمجھیں کہ تھیلے بھر گئے ان خطوط، اللہ اکبر، بار 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 کوئی نہ کوئی قاصد، ہزاروں کی تعداد، جی آپ کے پاس قاصد آتے رہے۔ جی بالآخر میں مختصر کرتا ہوں، ٹائم بڑا شارٹ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ جی، جب تشریف لے گئے لوگوں کو پتہ چلا، بڑا ود پمپ اینڈ شو آپ کا استقبال کیا گیا، اللہ اکبر، اور ابھی تشریف لے کے گئے ہی ہیں، روایتیں تو مختلف ہیں، ٹھیک، 12,000 ہے، 13,000 ہے، صحیح، اور جو روایت زیادہ معتبر ہے وہ ہے 18,000، اور ایک اچھا، روایت 40,000 کی ہے کہ اللہ اللہ، 40,000 بندے نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اچھا اچھا اچھا، آپ نے بیعت فرما لے لی ان سے، جی، اور بیعت لے کے پہلا کام آپ نے بغیر کسی تردد کے یہ کیا کہ خط لکھا ہے حضرت امام علی مقام امام حسین کے نام کہ جناب ادھر حالات بڑی سازگار ہیں، اچھا، یہ آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یزید سے ہمیں چھٹکارا دلوائیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر لحاظ سے، صحیح، مالی جانی طور پہ۔ تو آپ خط ملتے ہی تشریف لے آئیے گا۔ صحیح، ادھر خط روانہ کر دیا گیا، اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا جب خبر ہوئی جی جی، یزیدیوں کو، اچھا، جب مسلم بن عقیل تشریف لائے تھے تو والی کوفہ تھے حضرت نعمان بن بشیر، ٹھیک ہے، جو کہ اہل بیت کے بڑے مداح تھے۔ ہوں، تو انہوں نے اپنی گورنری کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان بیت جو ہے کرنے والے لوگوں کو جی جی، مخاطب ہو کے
یہ باور کرایا کہ اگر بیعت کر رہے ہو تو بیعت کے تقاضے پورے کرنا. اللہ یعنی ان کے خطبے کا میں آپ کو خلاصہ اچھا ایک یہ جملے میں. طرفدار تھے. طرفدار تھے ٹھیک ہے، نعمان بن کوفہ کے بشیر. گورنر جو تھے. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. تو بڑا نرم لہجہ تھا ان کو. وہ یزید کا مسئلہ بھی تھا, یزید کا خوف بھی تھا, ٹھیک ہے. اور مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی بڑی ان کو ایک محبت تھی نعمان بن بشیر کو. تو ایک بدبخت تھا یزیدی, اس نے کہا نعمان بن بشیر کو کہ آپ بڑا نرم لہجہ اختیار کر رہے ہیں, اچھا. آپ کو لوگوں پر سختی کرنی چاہیے. ہوں. کہ مسلم بن عقیل جو ہے اس کا انہوں نے اتنا استقبال کیا اور بیعت کر رہے ہیں, آپ سختی کریں اور دو ٹوک کہیں کہ خبردار کسی نے مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی تعلق رکھا. ٹھیک. نعمان بن بشیر نے حکیمانہ جملے وہاں بھی ارشاد فرمائے, لیکن اس بدبخت نے یزید کو ایک خط روانہ کر دیا, پیغام بھیج دیا کہ نعمان بن بشیر جو گورنر ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے, وہ نرم گوشہ اختیار کر رہا ہے. حالات نرم گوشے والے نہیں ہیں, حالات جو ہیں وہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ ان کا رخ کر رہے ہیں. جی جی جی. اور ان کے لیے سازگار ہو رہے ہیں. صحیح. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ نعمان بن بشیر کو معزول کیا جائے اور اس کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دیا جائے, جو کہ بڑا سفاک اور جابر ظالم شخص تھا. بس یہ خط ملتے ہی یزید نے یہ جاری کر دیا اس کو لیٹر دے کے. وہ پہلے بصرہ کا گورنر تھا, جاری کر دیا عبید اللہ بن زیاد کو, پھر عبید اللہ بن زیاد آتا ہے. یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ پیغام یزید تک پہنچا تو اس کے اہل قرابت میں ایک یہودی تھا, اس کے قربا میں ایک یہودی تھا, اور یزید نے اس یہودی سے صلاح مشورہ کیا کہ اب حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ کوفہ پہنچ چکے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ محبان حسین ہونے کی حیثیت سے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ اپنا عہد نامہ جو ہے وہ حضرت امام حسین سے قائم کر چکے ہیں. تو اس یہودی سے پوچھا گیا کہ اب کیا کیا جائے, تو اس یہودی نے ابن زیاد کے حوالہ سے یہ مشورہ دیا کہ انہیں یہ کہا جائے کہ یہ کوفہ جائیں اور پھر جا کر یہ جو ہے وہ قانون نافذ کریں. اگر اس حوالہ سے اگر لوگ بات نہ مانیں تو قتل کرنے تک بھی جو ہے معاملات کو صحیح کرنے کا جو ہے وہ. اصل میں جزیات کے ساتھ میں اس واقعے کی طرف آ نہیں رہا تھا, وقت کم ہے نا جی. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مشورہ یہودی سے لیا جا رہا ہے, اور یہ کیسی سفاکیت ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ وہ نام نہاد مسلم تو تھا, لیکن ایک مسلمان کے دل کے اندر جو ایمان راسخ ہو جاتا ہے وہ چیز یزید کے اندر نہیں تھی. وہ چیز یزید کے اندر ہوتی تو اس کو پتہ ہوتا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں سب سے اللہ کی مقرب اور مقتدر شخصیت ہے اور خون رسول ہے, اور کبھی بھی ایسی وہ حرزہ سرائی نہ کرتا. اچھا, پھر ابن زیاد پہنچا. ابن زیاد پہنچا, اس نے آ کے اچھا یہ ابن زیاد جب داخل ہوا ہے نا کوفے میں, وہ بھی ایک واقعہ بڑا عجیب ہے کہ یہ بالکل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ اختیار کر کے داخل. 500 افراد اس کے ساتھ تھے, انہی کی طرح اپنا امامہ سر پہ باندھا, انہی کی طرح جبہ کبہ پہن کے کہ لوگوں کو یہ ظاہر امام علی مقام امام حسین تشریف لے آئے اور وہ میرا بھرپور استقبال کریں. گھوڑے پہ داخل ہوا, لوگوں نے سمجھا امام علی مقام آ گئے, تو داخل ہوتے ہی لوگوں نے بڑا استقبال شروع کر دیا, نعرے بلند کرنے شروع کر دیے کہ امام علی مقام آ گئے. پھر ان میں سے جب پتہ چلا کہ یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے تو پھر لوگ سارے کے سارے نعرے لگاتے وہ واپس پلٹ گئے. بس بالآخر چند جملوں کا ہی وقت ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت پہلے 40,000 یا 18,000 لوگوں نے کر لی تھی, لیکن جب عبید اللہ بن زیاد نے وہ ظلم تشدد کا بازار گرم کیا اور لوگوں کا قتل عام شروع کیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لا تعلقی کا اعلان کیا, تو لوگوں کے پائے اس بات میں لغزش آ گئی. لغزش نہیں بلکہ بالکل ہٹ گئے. آپ نے نماز شروع کی, ایک روایت میں ہوتا کہ پیچھے 18,000 کا مجمع تھا, 18,000 کے مقتدی تھے, 18,000 مقتدی تھے یا 40,000 مقتدی تھے. جب سلام پھرا تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا. اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ
بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل یہ کہتے رہے کہ ٹھیک ہے مجھے شہید کر لو لیکن میری 3 خواہشات کو پورا کر دو۔ ایک خواہش آپ نے یہ بتائی، ایک تو میں نے جو قرض لیا ہے لوگوں سے کہ جب سے کوفہ آیا ہوں 700 درہم مجھ پر قرض ہے، اچھا، تو میری موت کے بعد میری تلوار اور زرہ فروخت کر کے یہ قرض جو ہے یہ واپس کر دیا جائے۔ اللہ وقت ایک یہ وصیت فرمائی۔ جی جب پوچھا گیا عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں کہ آپ کی کوئی وصیت ہو، جی ایک یہ دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی کہ میرے قتل کے بعد میری لاش کو رنگین خون کے اسی لباس کے اندر دفن کر دینا۔ ہائے ہائے ہائے، شاید پیش نظر یہ تھا اللہ اکبر، کہ اللہ نانا اکبر، مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کے اس نواسے کے ساتھ، آپ کی اس اولاد کے فرد کے ساتھ کیا ہائے ہائے کیا سلوک کیا۔ معزز ناظرین، ذکر جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آج کی اس افطار ٹرانسمیشن میں حضرت مسلم بن عقیل، ان کے فضائل اور ان کی بے مثال جو ہے وہ قربانی کے حوالہ سے ذکر جاری ہے، اور سلسلہ گفتگو جو ہے دل چاہ رہا ہے کہ اپنی منزل تکمیل تک پہنچے، لیکن دامن وقت پیش نظر ہے۔ اس جملہ پر آج کی اس افطار ٹرانسمیشن اور آج کے اس پروگرام کو ہم تمام کرنا چاہیں گے، اور یہ جملہ خاص ہے اور اپنے ناظرین کی نظر یہ کرنا چاہوں گا کہ سید صاحب نے جس انداز میں حضرت مسلم بن عقیل آپ کی روانگی کے حوالہ سے، اور پھر ان کے ساتھ عہد و پیمان کرنے والے اہل کوفہ کے حوالہ سے، اور پھر ان کی شہادت کی طرف بڑھ رہے تھے، اور چونکہ دامن وقت میں اب گنجائش نہیں رہی، میں یہاں پر ایک جملہ حضرت عرض کرتے ہوئے آپ کی اجازت سے اپنے ناظرین سے اجازت لوں گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کے تمام افراد حق پر تھے، حق پر ہیں اور حق پر رہیں گے، اور جنہوں نے جس وقت میں حق والوں کا ساتھ دیا ہے، ذات حق نے اپنی کرم نوازیاں اور مہربانیاں ان احباب پر نازل فرمائی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید صاحب سے گزارش کروں گا حضور دعا فرمائیں۔ جی میں دعا سے پہلے ایک جملہ ضرور عرض کروں گا جی کہ آپ نے وہ جو امام مسلم بن عقیل نے جی 3 وصیتیں فرمائی، تو آخری وصیت یہ تھی جی کہ امام حسین کو کسی طریقے سے میرا پیغام پہنچا دیا جائے کہ میرا جو پہلا خط ہے وہ منسوخ ہے، اب آپ تشریف نہ لائیں، کیونکہ حالات بدل چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تب علینا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاستاذینا ولمشائخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات وتابع بیننا وبینہم بالخیرات رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ہماری یہ حاضری اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں قبول فرما، ہمارے لیے یہ اہل بیت کا ذکر کرنا ذریعہ نجات، ذریعہ بخشش بنا۔ آمین۔ یا اللہ اہل بیت اطہار کی طرح ہمیں بھی دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی، قلب و باطن سے ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف فرما، آئندہ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کی قدر کرتے ہوئے اس سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقہ و خیرات، ہماری تراویح، ذکر فکر رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ اس کرونا وائرس سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما، ہر طرح کی آسمانی زمینی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ ہمارے ناظرین کے مال، جان، اولاد، کاروبار، عزت آبرو میں خیر و برکت عطا فرما، رزق لال فراخی کے ساتھ عطا فرما، حج و عمرہ کی بار بار سعادت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی بار بار با مراد با مقصد حاضر نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا و شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ معزز ناظرین، آمریت، ملوکیت اور صفاقیت کی تاریخ میں سب سے بدترین دور یہ ہے، اور سفارتی معاملات کو بھی ملحوظ نہ رکھا گیا۔ سفیر حسین کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور اس سے بڑا یہ دردناک دیکھیے کہ عمل ہے کہ آپ کے شہزادوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اصحاب حسین کی ذوات پر لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ کل ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نئے مضمون کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں، سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں بے سہارا، مجھے تم نہ سمجھو بے سہارا، مجھے تم نہ سمجھو، ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، ساتھ میں میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اور لب پہ ہیں تذکرے پنجتن کے پھول مہکے ہیں، میرے چمن کے پھول مہکے ہیں، میرے چمن کے صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، امتی ہوں میں شاہ زمن کا ہوں، بھکاری میں مولا حسن کا ہوں، بھکاری میں مولا حسن کا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اللہ 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 نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی کہ پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے،
تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں، سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔